وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 کی ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ اس پورے سورت ہی میں کفار، مشرکین، منافقین، ان سے بیزارگی اور لا تعلقی کا اظہار کرنے کا مومنوں کو حکم دیا گیا، اور اس کا سبب بھی، اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بھی یہی کہ کفار و مشرکین سے مسلمان برات اور بیزارگی کا اعلان کرے۔ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ بطور مثال کے پیش کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، کہ لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان کی حیات میں بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے اور بہترین قدوہ ہے۔ جب انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو شرک کرنے والے تھے کہ ہم تم سے بیزار ہیں اور تم جن جن کی پرستش اور پوجا کر رہے ہو ان سارے جھوٹے خداؤں سے بھی بیزار ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان جو نفرت اور عداوت کی دیوار ہے یہ اس وقت تک قائم رہے گی، اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کہ تم اللہ الہ واحد کے پرستار نہ بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اس آیت میں ہم غور کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بلکہ اسوہ حسنہ کو بیان فرمایا، اور ساتھ میں امت مسلمہ کو پیغام دیا یہ ابراہیمی اسوے کو زندگی کی آخری سانس تک اپنائیں۔ اگر آپ قرآن مجید پر نظر ڈالیں تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سارے ہی نبیوں کی اتباع اور پیروی کرنے کا آپ کو حکم دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے پیارے پیغمبر یہ سارے کے سارے نبیوں کے جو نام ہم نے اور ان کی خوبیاں گنائی ہیں یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ تھے، لہٰذا آپ ان نبیوں کی ہدایت کی اتباع کیجیے اور پیروی کیجیے۔ سارے نبیوں کی بالاجمال ہدایت کی پیروی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن طبقے انبیاء میں سے کسی نبی کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ وہ اللہ کے خلیل، اللہ کے چہیتے، اللہ کے پیارے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام کہتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے اے پیارے پیغمبر آپ پر یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، وما کان من المشرکین، اور یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا یہ مشرک نہیں تھے، یہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا یہودی اپنی یہودیت پر برقرار رہتے ہوئے کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، نصرانی نصرانیت پر رہتے ہوئے کہتے تھے کہ ابراہیم نصرانی تھے، مشرکین شرک پر برقرار رہتے ہوئے کہتے تھے کہ ابراہیم مشرک تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی طرف سے برات کا اعلان کیا اور کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ حضرات بالعموم سارے انسانوں میں بشمول انبیاء کے طبقے کے ساتھ سارے انسانوں میں سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ یہ پیغام ہم کو ملتا ہے
گرچہ طبقے انبیاء میں اور طبقے انسانیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، آپ کی فضیلت ہے، محترم نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ ویسے ہی ایک بحر زخار ہے، جہاں سے بہت سارے نگینے اور ہیرے چننے والے چنتے ہیں۔ ویسے دو چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کون سی زندگی کے اہم موڑ میں ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ ہے، قدوہ ہے اور نمونہ ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے پیارے پیغمبر ان مشرکین پر آپ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو قوم کے مشرکوں نے اور باپ نے کہا کہ ہم زمانے دراز سے بتوں کی پرستش کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کے مجاور بنے بیٹھے ہوئے ہمارا ایسا سلسلہ چل رہا ہے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال داغا اور پوچھا جب تم ان سے مانگتے ہو تو کیا وہ تمہاری دعا کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہاری کوئی بھلائی یا برائی میں وہ شریک ہوتے ہیں، تمہیں کوئی فائدہ اور نقصان پہنچانے کی سکت رکھتے ہیں؟ قوم سے کوئی جواب نہیں پڑا، قوم سے کوئی جواب نہیں پڑا، انہوں نے وہی جواب دیا جو کہ آج کے بہت سارے مسلمان جواب دیتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہمارا یہ خاندانی سلسلہ ہے، باپ داداؤں کی روش ہے، وہ اس طرح پوجا پاٹ کرتے تھے، ہم بھی ان کی روش پر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم ان کی پوجا اور پرستش کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں، مجھے اور آپ کو بہت سارے اہم پیغامات دیتا ہے۔ سب سے پہلا اہم پیغام یہ دیتا ہے دعوت و اصلاح کا نقطہ آغاز توحید کے ذریعے ہونا چاہیے، شرک سے بیزارگی اور لا تعلقی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہیں پر دوسرا نقطہ ہم کو اس سے یہ ملتا ہے دعوت و اصلاح کا سب سے پہلا حقدار ہمارا گھرانہ ہے، ہمارے خاندان کے افراد، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہن اور ہمارے خونی اور محرم غیر محرم سارے ہی رشتے دعوت و اصلاح کے سب سے پہلے حقدار ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و اصلاح کا کام سب سے پہلے اپنے باپ سے کیا۔ آج ہمارے گھروں میں کہیں پلیتے جل رہے ہیں، کہیں تغرے لٹکے ہوئے ہیں اور کہیں نعرے لٹکے ہوئے ہیں، کہیں رنگین مرچیں لٹکی ہوئی ہیں، ہمارے گھروں میں معصوم ننھے بچوں کے گلوں میں اور ان کے پیروں میں تعویذیں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہاں سے نقطہ آغاز ہونا چاہیے دعوت و اصلاح کا۔ ہمارا گھر شرک کی تمام آلودگیوں سے پاک ہونا چاہیے، یہ شرک کے مظاہر کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وہیں پر بہت ساری اخلاقی بیماریاں ہیں جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، جس کا خاتمہ کرنے کی سب سے پہلے کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر کی خواتین بالعموم اکثریت کا ایسا حال ہے کہ بے پردہ ہوتی ہے، پردے کے نام سے ان کو چڑ ہے، پردے کو یہ پرانی روایت کہتی ہے، اور روشن خیالی کے نام پر برہنہ نہ ہونا اور بے حیا ہونا اور بے حجاب ہونا، یہ جدید تہذیب کا اپنے آپ کو علم بردار سمجھتی ہے۔ اور جو کل عید کی مناسبت آتی ہے، بہت سارے افراد ملنے کے لیے آئیں گے، محرم بھی ملنے کے لیے آئیں گے، غیر محرم بھی ملنے کے لیے آئیں گے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ غیر محرم سے پردہ کرے۔ مصافحہ کرتی ہے ہماری خواتین غیر محرم کے ساتھ، بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، یہ منکر ہے جو ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں سودی لین دین ہوتا ہے، بہت سارے سودی معاملات طے ہوتے ہیں، اس وبا کا اور اس بلا کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں پر آبا و اجداد سے ایک جہیز کی لعنت اور رسم چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس لعنت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں بہن کے لیے جو حق میراث رکھا گیا ہے، اس سے زمانے دراز سے محروم ہوتی چلی آ رہی ہے، اس سے اس کو حقدار بنانا چاہیے۔ یہ وہ رسومات ہیں اور یہ وہ بدعات ہیں اور یہ خرافات ہیں جس کے آماج گاہ ہمارا گھر بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے دعوت و اصلاح کا مرکز اپنے گھر کو بنائیں گے، اور طریقہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہم کو ملتا ہے۔
یہ نقطہ تو ملا کہ آغاز گھر سے ہونا چاہیے، یہ نقطہ بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلے گھر سے اگر ہماری اصلاح ہو، طریقہ کیا ہو، انداز کیا ہو، لب لہجہ کیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ ابو جان ایسے ہستیوں کیوں پوجا کر رہے ہو جو نہ فائدے کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے؟ ابو جان میرے پاس اللہ کے پاس سے وہ علم آیا ہے جو علم کے آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں آپ جاہل ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، آپ گوار ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا۔ میرے پاس اللہ کے پاس سے وہ علم آیا ہے، وہ روشنی آئی ہے جس روشنی سے آپ محروم ہیں اور جس علم سے آپ ناآشنا ہے، لہٰذا آپ شیطان کی پیروی نہ کیجئے۔ کیا شیطان کا پرستار تھا آپ کا باپ؟ وہ تو بتوں کا پجاری تھا۔ آپ نے پیغام دیا بتوں کی پوجا، اولیاء کی پوجا، قبروں کی پوجا، مزاروں کی پوجا، یہ حقیقت میں شیطان کی پوجا ہے۔ یہ شیطان کو خوش کرنا ہے، اور شیطان رب رحمان و رحیم کا بڑا عاصی اور بڑا نافرمان ہے۔ یہاں پر آپ ابراہیم علیہ السلام کا لب و لہجہ دیکھیے، آپ یا ابدی کے لیول سے آپ نیچے نہیں اترتے، ابو جان کہہ کر خطاب کرتے ہیں، گرچہ دونوں کے عقیدے میں کتنا بڑا اختلاف، دونوں کے نظریات میں کتنا بڑا تباین اور تفارق ہم کو ملتا ہے، ایک مشرک دوسرا موحد، ایک اللہ کا پرستار دوسرا بتوں کا پرستار، اس کے باوجود یہ لب و لہجہ، اے ابو جان یہ تمہارے فائدے اور نقصان کے مالک نہیں۔ یہاں سے ہمارے ان نوجوانوں کو بہت اہم پیغام ملتا ہے جو شرک سے توحید کی طرف آتے ہیں یا بدعت سے سنت کی طرف آتے ہیں، ان کی مزاج میں بڑی سختی دیکھنے کو ملتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر کافر کے فتوے، مشرک کے فتوے، بدعتی کے فتوے، خارجی کے فتوے وہ ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں اللہ کے بندو نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام سے درس لیجئے، ان کا لب و لہجہ دیکھیے، ان کا انداز دیکھیے، ان کا محبت بھرا لہجہ دیکھیے، یا ابدی کے لیول سے نہیں اترتے ہیں۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، آپ نے فرمایا جس بندے کو آپ حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اگر وہ باطل پر قائم ہے، اس کو آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں، یہ حق کی دعوت دینا ہی پہلے اعتبار سے بوجھ ہے اس کے اوپر، حق کی طرف بلانا ہی، حق کی طرف آنا ہی اس کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ اس بوجھ کے ساتھ اگر آپ لب و لہجے کے بھی بوجھ اس پر ٹھوک دیتے ہیں، گویا کہ آپ دگنا بوجھ اس پر مسلط کرتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ حق کی طرف آئے، باطل پر مزید مصر ہوگا اور اصرار کر بیٹھے گا۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے گھر اصلاح کا کام گھر سے ہو، اور انداز بھی پیار بھرا ہو، شفقت بھرا ہو اور محبت بھرا ہو۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے ہم کو ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف یوں بھی کروایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں، فداکاریوں اور جانثاریوں سے عبارت تھی۔ جب قوم سے آپ نے پنگا لیا، قوم نے آپ کو آگ میں ڈالنے کی سازش کی اور آگ میں داخل بھی کیے گئے، آپ نے جان کی قربانی دینے تک کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبی مدت بڑی آرزویں اور تمناؤں کے بعد اولاد جیسا پھول ان کے آنگن میں اگا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس پھول کو عربستان کے اس وادی میں آپ اگا کر آئے جہاں پر نہ انسان بستے ہیں، جہاں پر نہ کھانے پینے کی ضروریات پائی جاتی ہیں۔ آپ نے اپنے چہیتے اور لاڈلے اور گھرانے کی قربانی دی، اپنی خواہش کی قربانی دی، اپنے گھر کو آپ نے مکہ کی وادی میں بسایا، اور جب یہی اولاد تھوڑی بڑی ہو گئی، بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا بن گئی، آسمان سے حکم ہوا اس اولاد کو اللہ رب العالمین کے نام پر ذبح کر دیے، اس اولاد کو اللہ رب العالمین کے نام پر قربان کر دیجئے۔ بغیر کسی تذبذب کے اور تأمل کا اظہار کیے بغیر فوراً اپنے بیٹے سے مشورہ لیتے ہیں اور ان کے گردن پر چھری رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آسمان سے ندا آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا،
اور یہ آپ کی بڑی کھلی آزمائش تھی. کیا معلوم ہوا؟ آپ دیکھیں جان کی قربانی دینے کے لیے تیار، اولاد اور پیار بھرے رشتوں کی قربانی دینے کے لیے تیار، اور ان سب سے بڑھ کر انسان اپنے آپ پر کوئی مصیبت آ جائے انسان برداشت کرتا ہے، اولاد پر مصیبت آ جائے انسان اس کو برداشت نہیں کرتا، لیکن اسی اولاد کی قربانی اللہ نے چاہی. ابراہیم علیہ السلام اس کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے. ہم چھوٹی چھوٹی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. فجر کی نماز کے لیے ہمیں مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، راحت اور آرام کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑنے کی قربانی نہیں دیتے. ہمارے رشتہ دار میں اگر کسی کو خون کی ضرورت پیش آ جائے، ویسے دعوت کا اہتمام ہو، پورے رشتہ داروں کا تانا بانا بن جاتا ہے، پورے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں. اخلاص، محبت، ہمدردی، خیر خواہی، جتنے جذبات ہو سکتے اس کا برملا مظاہرہ ہوتا ہے. لیکن جب اسی رشتہ دار میں سے کسی کو خون کی ضرورت پیش آ جائے، خون کا مطالبہ ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور جب یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے کے لیے ہم تیار نہیں، جان کی قربانی کا اگر نذرانہ مانگنے کا ہم سے مطالبہ کیا جائے، ہمارے تو پسینے چھوٹ جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے حیات طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ سے پیغام لے کر اٹھیے. جو بندہ اس زمین پر جتنی زیادہ قربانیاں دے گا اللہ کے پاس اتنا ہی زیادہ وہ پائے گا. اس زمین پر جو بندہ جتنا زیادہ کھوئے گا اللہ کے پاس اتنا ہی زیادہ پائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اعزاز دیا وہ سب سے بہتر اعزاز، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے ہم کو ایک نمونہ یہ بھی ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مقصد کے لیے تھی. با مقصد زندگی آپ گزارتے تھے. آپ نے اپنی ہر خواہش کو اللہ کے نام کیا ہوا تھا. آپ نے اپنے ہر ارمان کو اللہ کے لیے قربان کیا ہوا تھا. آپ نے اپنی ہر آرزو کو اللہ کے لیے قربان کیا ہوا تھا. آپ نے ہر چاہت کو اللہ کی مرضی کے تابع کیا ہوا تھا. اللہ رب العالمین کی خاطر آپ نے اپنی پوری زندگی گزاری. یہ مقصد زندگی، اور یہی قیمتی ہوتی ہے زندگی. جو زندگی کے مقصد سے جڑی ہوئی ہو وہ زندگیاں بڑی قیمتی ہوتی ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں. یہ جب مظاہر قدرت کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر خدائی کوئی خوبی نہیں پائی جاتی، فوراً پکار اٹھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اس خالق اور مالک کی طرف اپنے چہرے کو کرتا ہوں جو خالق اور مالک کے آسمانوں کو جس نے وجود بخشا اور زمینوں کو جس نے وجود بخشا ہے. میں اس کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں، اپنی زندگی کو اسی کے نام کرتا ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والے میں سے نہیں ہوں. یہاں ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ زمانے جدید کے جتنے بڑے فتنے ہیں ان بڑے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے، مقصد زندگی کا شعور اس نے ہم سے چھین لیا ہے. زندگی کیوں گزارنی ہے، زندگی کس کے نام کرنی ہے، اس کا جو احساس، اس کا جو شعور زندگی کے فتنوں نے ہم سے چھین لیا ہے. اس لیے بہت سارے نوجوان آج زندگی جیتے کیوں؟ بہتر کیریئر کے لیے. زندگی جیتے ہیں کیوں؟ اچھا مستقبل، اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے، اونچی جاب پانے کے لیے، اور اچھے سے اچھا کھلاڑی بننے کے لیے. پوری مقصد زندگی کو ہم نے دنیا کے لیے سمیٹ کر رکھ دیا ہے. اور بہت سارے نوجوان لہو لعب میں مست ہونے ہی کو اپنے زندگی کا مقصد بنائے ہوئے. آپ دیکھے ہوں گے ابھی 2 دن قبل کھلاڑی کے ایک ٹیم کو جب فتح ملی، اس کو جیت نصیب ہوئی، ملک عزیز کے اکثر و بیشتر نوجوانان بشمول غیر مسلم و مسلم سڑکوں پر نکل آئے. کیا جشن منایا انہوں نے، کیسے پٹاخوں کے ذریعے اہتمام کیا انہوں نے، کیسے شراب و کباب کے دورے چلائے انہوں نے، اور کیسے مرد و زن کا اختلاط. ان مناظر کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے یہ قوم آخرت کے لیے نہیں، یہ قوم دنیا کے لیے جیتی ہے، لہو لعب کے لیے جیتی ہے، کھیل و تماشے کے لیے جیتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ آخرت کے لیے زندگی گزارو، جنت کو پانے کے لیے تڑپ رکھو، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے جستجو کرو. یہ دنیاوی زندگی سے اپنے موڑ موڑو. یہ کھیل تماشا محض دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے، اور دنیاوی زندگی بہت جلد خاتمے کی طرف رواں دواں ہونے والی ہے.
ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ بہت اہم سبق تھا، انہوں نے اپنی ساری مرضیات کو اللہ کی مرضی کے نام کر رکھا تھا۔ اسی طرح سے حضرات ابراہیم علیہ السلام کی حیات سے ہم کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اکثر و بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کا بھی تذکرہ فرمایا، کہیں اسماعیل کا تذکرہ کیا اور کہیں اسحاق کا تذکرہ کیا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، اور ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، دونوں ہی مستری کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، دونوں ہی مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، اور دونوں ہی انجینئر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کنا تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگارا یہ کام تیرے حکم پر ہم کر رہے ہیں، لہٰذا ہماری جانب سے اسے شرف قبولیت سے عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کے اس اسلوب سے پتہ چلتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار سے پتہ چلتا ہے، باپ کے لیے ضروری ہے نیکیوں کے کام میں بیٹوں کو شانہ بشانہ لے کر چلے۔ ہر نیکی کے کام میں، چاہے ماں ہو کہ باپ ہو، آپ مسجد آ رہے ہیں، بچوں کو نماز میں آپ ساتھ لے کر آئے، آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، کچھ رقم ان کے بھی سپرد کر دے تاکہ وہ بھی صدقہ و خیرات کرے، صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ان کی بن جائے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، انہیں بھی روزہ رکھانے کا پابند بنائے تاکہ بڑے ہونے کے بعد روزہ کوئی نئی عبادت اور انوکھی عبادت انہیں محسوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز ہمیں بتلاتا ہے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولاد کو نیکیوں میں ہمارے شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ اور ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نو نہال اولاد کو مکہ کی بے آب و گیا سرزمین پر آپ نے چھوڑ دیا، جہاں کھانے کے لیے کوئی کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، جہاں پر انسانیت کا کوئی اثر اور نشان نہیں، ایسی سرزمین پر چھوڑنا، یہاں سے ہم کو یہ درس ملتا ہے اور یہاں سے ہم کو نقطہ ملتا ہے، بچپن ہی سے اولاد کے اندر خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ مشقت بھرے کام بسا اوقات انہیں بھی سونپنا چاہیے، ایسے کام جو جسمانی اعتبار سے تھکن کا باعث بنتے ہو، ایسے کام بھی انہیں سونپنا چاہیے تاکہ بڑے ہونے کے بعد بڑے بڑے حادثے بھی اگر ان کی زندگی پر آئے تو شکستہ نہ ہو اور کبیدہ خاطر نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی اولاد ناز و نخروں میں پلتی ہے، ناز و نیم میں پلتی ہے، مصیبت کیا چیز ہے ان کو معلوم نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے حادثے سے وہ شکستہ ہو جاتے ہیں، وہ کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، پیچیدہ مسائل میں وہ فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہیں ایک یتیم اولاد کو دیکھیے اور وہیں پر ماں باپ کے زیر سایہ پلنے والی اولاد کو دیکھیے، دونوں میں بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ جو یتیم ہوتے ہیں خود اعتمادی کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، پورے کام اپنے طور پر کرتے ہیں، وہ خود کھاتے انہیں کھلانے کی ضرورت نہیں، وہ خود پہنتے انہیں پہنانے کی ضرورت نہیں، وہ خود نہاتے انہیں نہلانے کی ضرورت نہیں، وہ خود تیار ہوتے انہیں تیار کرانے کی ضرورت نہیں، بخلاف ان اولاد کے جو ماں باپ کے شفقت کے سائے میں جیتی ہے، انہیں کھلانا پڑتا ہے، انہیں نہلانا پڑتا ہے، ان کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اولاد بچپن ہی سے ان کے اندر خود اعتمادی کا اگر جذبہ پیدا ہو، بڑے بڑے پیچیدہ مسائل اگر بڑھاپے میں یا پھر جوانی میں ان کے سامنے درپیش آئے، آسانی سے حل کر لیں گے اور قوت فیصلہ بھی ان کے اندر آ جائے گا۔ حضرات، اس موضوع سے ہٹ کر دو چند اہم باتیں میں خاص مناسبت پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی مناسبت، آج کا دن جمعہ کا دن ہے اور آج کا دن عرفہ کا دن بھی ہے، دو مناسبتیں یہاں پر جمع ہو گئی، اس اعتبار سے آج کا دن افضل ترین دن ہے، سعادت مند دن ہے آج کا۔ اس لیے جمعہ کے بارے میں آپ نے فرمایا دنیا کے سب سے بہترین دنوں میں جمعہ کا دن ہے، اور عرفہ کی فضیلت تو آپ سب کو معلوم ہے، جو بندہ عرفہ کا روزہ رکھے گا ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہی وہ دن ہے جس دن کے اللہ رب العالمین نے اسلام کی تکمیل کی، یہی وہ دن ہے جس دن کے اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں سب سے توحید کا عہد و پیمان لیا تھا، اور یہی وہ دن ہے جس دن کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی اکثریت کی مغفرت کرتا ہے، نار جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو دو مناسبتیں یہاں پر جمع ہو گئی، اس اعتبار سے آج کا دن بہت مبارک اور بہت باسعادت دن ہے۔ اس دن کو اللہ کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری مناسبت، قربانی کی عید آ رہی ہے۔
اس مناسبت پر دو چند اہم مسائل آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ پہلا اہم مسئلہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، قربانی کی جو عبادت ہم انجام دے رہے ہیں یہ محض گوشت کھانے اور گوشت بانٹنے کے لیے نہیں، بلکہ اخلاص کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر یہ جذبات نہ ہو، محض نمود ہو، نمائش ہو، ریاکاری ہو، گوشت کھانا کھلانا مقصد ہو، آپ کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا قربانی دینے سے پہلے اخلاص کا جذبہ پیدا کیجئے، اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ یہ قربانی اللہ کے نام کی ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے، پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام یہ ہے، جب آپ قربانی کا جانور لے چکے ہیں یا لینے والے ہیں تو جو عیب شریعت نے ہم کو بتلائے ہیں، کانا نہ ہو اور اسی طرح سے لنگڑا نہ ہو، اسی طرح سے کوئی بیماری ایسی نہ ہو جو واضح طور پر نمایاں نظر آتی ہو، ایسی ساری عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ بیچنے والے بھی بڑے بڑے دھوکے دے کر بیچتے ہیں۔ ابھی 2-3 کیسز ہمارے سامنے آئے، آج بکرا انہوں نے خریدا، ایک دن کے فاصلے سے بکرے کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا پوری طرح جانچ پڑتال کر کے ہی آپ بکرا خریدنے کی کوشش کریں اور مسنہ جانور خریدیے، جس کے دودھ کے دانت گر کر نئے دانت آئے ہوں، ایسا ہی جانور دیکھ کر آپ خریدیے۔ خاص طور پر آنکھ میں اور کان میں جھانکنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور جب آپ قربانی دیتے ہیں، قربانی دیتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کی قربانی حلال نہیں ہوگی۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر اس کے آگے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی یہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو مستحب ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، جانور کو لٹانے کے بعد، اور عام طور پر ہمارے پاس پانی بھی پلایا جاتا ہے جو کہ درست نہیں ہے ایک اعتبار سے، جانور کو لٹانے کے بعد اس کی نگاہوں کے سامنے چھری کو تیز کیا جاتا ہے، اس کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک جانور ذبح کیا جا رہا ہے اور اسی کے سامنے دوسرا جانور بھی ذبح کیا جا رہا ہے، یہ بھی جانوروں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ جانور کی پوری طرح بھی روح نہیں نکلی، پورا خون ابھی اس کے اندر سے بہا نہیں کہ اس کی ہڈیاں بوٹیاں الگ کرنا شروع کر دیتے۔ قصابوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جلدی مچانے کے لیے وہ بسا اوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے انہیں روکنا چاہیے۔ اور ہم چونکہ غیر مسلم اکثریت کے درمیان رہتے ہیں، ہمارے قربانی کا گوشت ایسے لوگوں کے بھی گھر میں پہنچنا چاہیے تاکہ اسلام کی اچھی شبیہ اور اسلام کی اچھی تصویر ان کے سامنے نظر آئے۔ اور اسی طرح سے چونکہ کل عید کی خوشیاں ہم منانے والے ہیں، عید کی مناسبت پر بھی دو چند اہم باتیں آپ یاد رکھیں۔ عمدہ سے عمدہ لباس آپ پہن کر جائیں، خوشبو کا استعمال کریں، ایک راستے سے جائیں اور ایک دوسرے راستے سے آئیں۔ عام طور پر مرد حضرت خاموشی سے جاتے ہیں، خاموشی سے جانا اچھی بات نہیں، آپ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس لیے کہ یہ یوم النحر، یہ قربانی کا دن دنیا کے سارے دنوں میں سب سے بہتر دن ہے۔ پوری دنیا میں اللہ کے نام پر جانور اور بکرے ذبح کیے جاتے ہیں اور پوری دنیا نعرے تکبیر سے بلند ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس تکبیر کا اہتمام کریں۔ عیدگاہ پہنچنے کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، امام صاحب جو نماز پڑھائیں گے انہی کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ قربانی کی سنت ادا کریں گے اور قربانی کی سنت ادا کرنے کے فوراً بعد آپ سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائیں گے۔ آپ جاتے وقت کچھ نہیں کھاتے تھے، آنے کے بعد آپ قربانی کے گوشت سے آغاز کیا کرتے تھے، اس کا اہتمام کریں۔ اور خاص طور پر قربانی کی اس مناسبت پر بہت ساری جانور کی گندگیاں سڑکوں پر آ جاتی ہیں اور ہمارے جو بسا اوقات پڑوسی ہوتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، اس ادا سے اور ہماری اس حرکت سے انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری اور ان کی عید میں بنیادی فرق یہی ہے، ہماری عید سے کسی کو تکلیف نہیں، ہماری خوشی سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ ہماری اور ان کی عید میں بنیادی فرق یہی، ہماری ان حرکتوں سے اگر انہیں تکلیف پہنچے تو ہماری اور ان کی عید میں فرق کیا ہوا؟ لہٰذا خون بہے تو مناسب نالیوں اور مناسب پانی کی جگہوں پر بہے، اور اس کی جو گندگی ہوتی ہے حکومت کے جو ڈبے ہوتے ہیں متعین کردہ انہیں ڈبوں میں رکھنے کی کوشش کرے۔ ان باتوں کا اہتمام کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے ازحد ضروری ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ نمونہ بنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہم سب جو قربانی کی عبادت انجام دینے والے ہیں، ہم سب کی قربانی کو شرف قبولیت سے بخشے اور ہماری عید کو سعادت مند بنائے، خوشیاں لانے والی بنائے، امن و امان کے ساتھ گزرنے والی بنائے
اور عید کا پیغام ساری دنیا کے لیے امن و امان کا پیغام بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔